آئیے چلتے ہیں سال 636 عیسوی میں، ایک ایسا وقت جب تاریخ ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑی تھی۔ دو بہت بڑی سلطنتیں ایک ایسی جنگ میں آمنے سامنے آنے والی تھیں جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دینا تھا۔ اب ذرا میدان جنگ کا تصور کیجئے۔ ایک طرف رومی سلطنت کی 2 لاکھ کی فوج اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ، اور دوسری طرف مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا لشکر صرف 30,000 سپاہیوں پر مشتمل۔ مطلب یہ فرق اتنا بڑا تھا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسلم فوج جیت سکتی ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا ایک ناممکن مشن لگ رہا تھا۔ تو پھر سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ یہ ناقابل یقین فتح ممکن کیسے ہوئی؟ یہی وہ گتھی ہے جسے ہم آج سلجھانے کی کوشش کریں گے اور اس جنگ کے پیچھے چھپے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس پوری کہانی میں ایک اور حیران کن موڑ بھی ہے۔ مسلمانوں کے سب سے بہترین، سب سے شاندار جنرل خالد بن ولید، جن کے نام سے دشمن کانپتے تھے، انہیں جنگ سے ٹھیک پہلے کمان سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اب سوچئے صورتحال کتنی زیادہ مایوس کن ہو گئی ہوگی۔ تو اس کا جواب ہمیں میدان جنگ میں نہیں بلکہ اس سے پہلے کی حکمت عملی میں ملتا ہے، اور اس سب کا مرکز تھے نئے خلیفہ حضرت عمر، جن کی ایک اسٹریٹجک سوچ نے سب کچھ بدل دیا۔ دیکھیں، خلیفہ عمر نے ایک بہت ہی غیر معمولی بلکہ انقلابی فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بس اب مزید علاقوں پر قبضے کی دوڑ کو روکا جائے۔ ان کا فوکس فتوحات سے ہٹ کر نظام بنانے پر آ گیا۔ وہ چاہتے تھے کہ جو علاقے پہلے ہی فتح ہو چکے ہیں وہاں ایک ایسا مضبوط اور انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کیا جائے جو مثال بنے۔ ان کے لیے ایک اچھا نظام بنانا مزید زمین فتح کرنے سے کہیں زیادہ اہم تھا۔ اور اس نئے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے لیڈر بھی ویسا ہی چنا گیا۔ نئے کمانڈر تھے ابو عبیدہ ابن الجراح، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا انتخاب ان کی جنگی قابلیت کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کی گہری ایمانداری، ان کی دیانتداری اور ایک نیا نظام بنانے کی ان کی صلاحیت کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ انتخاب خود ایک بہت بڑا پیغام تھا کہ اب ترجیح صرف جنگ نہیں بلکہ ایک بہتر معاشرے کی تعمیر ہے۔ تو جب مسلمانوں نے اپنی پیش قدمی روکی تو رومی سلطنت نے اسے کیسے دیکھا؟ انہوں نے اسے امن کی کوشش نہیں سمجھا بلکہ اسے کمزوری کی علامت سمجھ لیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہی موقع ہے اس کمزوری کا فائدہ اٹھانے کا۔ اور پھر رومی شہنشاہ ہرقل نے وہ کر دکھایا جو تاریخ میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے سب سے بڑے دشمن فارسی سلطنت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ ذرا تصور کریں، یہ وہ 2 سلطنتیں تھیں جو 800 سال سے ایک دوسرے کے خون کی پیاسی تھیں، لیکن مسلمانوں کا خطرہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے 800 سالہ دشمنی کو ایک ناقابل یقین اتحاد میں بدل دیا۔ اس اتحاد کے بعد ہرقل نے انطاکیہ میں 2 لاکھ سپاہیوں کا ایک سمندر جمع کر لیا۔ اس کا منصوبہ صاف تھا، اب چھوٹی موٹی جھڑپیں نہیں بلکہ ایک فیصلہ کن آمنے سامنے کی جنگ جس میں مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا جائے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی فوج کے سامنے اس چھوٹی سی مسلم فوج کے لیے یہ کتنی خوفناک صورتحال ہوگی۔ اچھا، تو اتنی بڑی فوج کے سامنے مسلمانوں کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے جو کیا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ انہوں نے لڑنے کے بجائے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا، ایک عظیم پسپائی جو دراصل ایک بہت بڑی حکمت عملی کا حصہ تھی۔ اور اس پسپائی کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ حمص شہر خالی کرنے سے پہلے کمانڈر ابو عبیدہ نے ایک حیران کن حکم دیا۔ انہوں نے غیر مسلم شہریوں سے لیا گیا سارا جزیہ یعنی پروٹیکشن ٹیکس واپس کروا دیا۔ ان کا پیغام صاف تھا، ہم نے یہ ٹیکس آپ کی حفاظت کے لیے لیا تھا، چونکہ اب ہم یہ نہیں کر سکتے تو اس پر ہمارا کوئی حق نہیں۔ حکومت کے اس اصول نے تو خلیفہ عمر کے حکم کے مطابق مسلم فوجیں بڑے بڑے شہر یہاں تک کہ دمشق کو بھی چھوڑ کر ایک جگہ اکٹھی ہو گئیں، اور وہ جگہ تھی یرموک کے میدان۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، اسے بہت سوچ سمجھ کر چنا گیا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں ان کی پشت پر وسیع صحرا تھا، جو ان کی سپلائی لائن بھی تھی اور محفوظ راستہ بھی، اور دشمن کو مجبوراً سامنے سے آ کر لڑنا پڑتا۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ یرموک کے میدان میں 6 دن تک چلنے والا وہ مقابلہ جس نے نہ صرف شام بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا فیصلہ کرنا تھا۔
تو جنگ یرموک کا آغاز ہوا 15 اگست 636 کو، اور جنگ شروع ہونے سے ٹھیک پہلے ابو عبیدہ نے اپنی قیادت کا ایک اور ثبوت دیا۔ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کمان صرف اس جنگ کے لیے واپس خالد بن ولید کے حوالے کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس نازک موقع پر خالد کی جنگی ذہانت کی اشد ضرورت ہے۔ جنگ کے دوسرے دن رومیوں نے اتنا شدید حملہ کیا کہ مسلم فوج کے دائیں اور بائیں دونوں حصے پیچھے ہٹتے ہٹتے اپنے خیموں تک پہنچ گئے۔ صورتحال بہت خراب ہو چکی تھی، لیکن پھر خیموں میں موجود عورتوں نے جب یہ دیکھا تو وہ خود تلواریں اور خیموں کی لکڑیاں لے کر میدان میں آ گئیں۔ انہوں نے پیچھے ہٹتے ہوئے سپاہیوں کو شرم دلائی، ان پر پتھر برسائے اور کہا کہ واپس جا کر لڑو۔ اس ایک لمحے نے جنگ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ چوتھا دن شاید سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ اسے تاریخ میں یوم تعویر یعنی کھوئی ہوئی آنکھوں کا دن کہا جاتا ہے۔ رومی تیر اندازوں نے تیروں کی ایسی بارش کی کہ 700 سے زیادہ مسلمانوں کی آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ اتنے بھاری نقصان کے باوجود مسلم فوج کا حوصلہ نہیں ٹوٹا، وہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ 5 دن کی مسلسل لڑائی کے بعد اب رومی فوج تھک چکی تھی۔ انہوں نے جنگ بندی کی پیشکش کی، لیکن خالد بن ولید کا منصوبہ کچھ اور ہی تھا۔ انہوں نے یہ پیشکش ٹھکرا دی اور اپنے ساتھیوں سے کہا، فکر نہ کرو، ہم نے انہیں تھکا دیا ہے، ان کی طاقت اب ختم ہو چکی ہے، اب ہمارا اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ ساری دفاعی حکمت عملی اسی ایک لمحے کے لیے تھی۔ اور پھر آیا چھٹا دن، خالد کا ماسٹر سٹروک۔ پہلی بار مسلم فوج نے بھرپور حملہ کیا۔ اسی دوران خالد اکیلے گھوڑا دوڑا کر ایک قریبی پہاڑی پر گئے۔ یہ ایک خفیہ اشارہ تھا۔ اشارہ ملتے ہی اس پہاڑی کے پیچھے چھپے 8000 گھڑ سواروں کا ایک طوفان نکلا اور اس نے رومی فوج پر پہلو سے حملہ کر دیا۔ اور یہی نہیں، ایک اور دستے نے ٹھیک اسی وقت رومیوں کے بھاگنے کا واحد راستہ بھی بند کر دیا۔ رومی فوج اب چاروں طرف سے گھر چکی تھی۔ یرموک کے میدان میں جو ہوا وہ صرف ایک جنگ کا خاتمہ نہیں تھا، وہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اس ایک فتح نے نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ جب اس تباہ کن شکست کی خبر شہنشاہ ہرقل تک پہنچی تو کہا جاتا ہے کہ اس نے انطاکیہ سے شام کی طرف آخری نظر ڈالی اور بڑے افسوس سے کہا، الوداع شام، تم دشمن کے لیے کتنی خوبصورت سرزمین ہو، ہم اب یہاں کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ یہ ایک سلطنت کے خاتمے کا اعتراف تھا۔ یرموک کی جنگ کے اثرات بہت گہرے اور دور رس تھے۔ شام، جسے لیونتھ بھی کہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے رومی کنٹرول سے نکل کر مسلم حکومت کا حصہ بن گیا۔ خطے کی زبان یونانی اور آرامی سے بدل کر عربی ہو گئی۔ یروشلم کی فتح کا راستہ بالکل صاف ہو گیا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلام ایک مقامی طاقت سے ابھر کر ایک عالمی سلطنت بن گیا جس نے آنے والی صدیوں کی تہذیب اور سیاست کی شکل طے کرنی تھی۔ تو ایک سپر پاور تو قابو میں آ چکی تھی، لیکن مشرق میں ایک اور عظیم سلطنت ابھی باقی تھی، فارس۔ اب ان کا کیا بنے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں تاریخ کے اگلے دلچسپ باب کی طرف لے جاتا ہے۔